الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صدق اللہ العظیم۔ عزیز سامعین کرام، آج کا سبق ہمارا سورہ نساء کی آیت نمبر 113، 114 اور 115 ہے، جس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ اور یہ جو رکوع ہے یہ پچھلے رکوع کی تکمیل ہے۔ پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک بشیر نامی منافق تھا جس نے چوری کی تھی اور الزام کسی اور پر لگا دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شروع میں متاثر ہوئے ان کی باتوں سے۔ پھر آپ علیہ السلام کو تنبیہ کی گئی کہ اس معاملے میں حضرت قتادہ اور رفاع رضی اللہ تعالی عنہما دونوں حق پر ہیں۔ بنو عبیرک جو کہ بشیر جس قبیلے سے تھا، وہ اپنے ساتھی کی غلط طرفداری کر رہے تھے، تو یہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق پر رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ اپنے نبی پر اب یہ احسان جتلا رہے ہیں کہ اے نبی، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل آپ علیہ السلام پر نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سیدھے راستے سے ہٹ جاتے، تو یہ اللہ کا فضل ہے آپ پر۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے عظیم فضل کا ذکر فرمایا، پھر بتایا کہ کون سی باتیں اللہ کو پسند ہیں۔ آخر میں آپ علیہ السلام کی مخالفت اور اہل ایمان کے راستے سے ہٹنے کے سنگین انجام سے خبردار فرمایا۔ تو یہ آیات جو ہم ابھی انشاءاللہ پڑھیں گے، جن کا مطالعہ کریں گے، تو یہ ہمیں آیات جو ہیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہماری زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے، ہماری گفتگو خیر و بھلائی والی ہونی چاہیے، اور ہمیشہ مسلمانوں کے صحیح راستے پر صحیح راستے پر قائم رہنا چاہیے۔ تو آئیے آیات کا مطالعہ کرتے ہیں اور جانتے ہیں قرآن پاک کی آیات کیا کہہ رہی ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش، جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب لازمی کریں، ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر ضرور کریں تاکہ قرآن کا یہ پیغام تمام لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا فضل اللہ علیک، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا فضل و رحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لہمت طائفات منہم، البتہ ان میں سے ایک جماعت نے ارادہ کیا، ان یضلوک، کہ وہ آپ کو راستے سے ہٹا دیں، آپ کو بہکا دیں، وما یضلون، اور نہیں وہ گمراہ کر سکتے، الا انفسہم، مگر اپنے ہی نفسوں کو، یعنی کہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے، وما یضرونک من شیء، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، وانزل اللہ علیک الکتاب، نازل کی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب، والحکمت، اور حکمت، وعلمک، اور سکھائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ چیزیں لم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے، وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فضل ہے۔ تو یہ آیت جو جیسا کہ میں نے بتا دیا پہلے شروع میں کہ اس واقعے کے بعد نازل ہوئی تھی، جب بعض لوگوں نے ایک بے گناہ شخص پر الزام لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلط فیصلہ کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حقیقت بیان فرما دی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کی ہر طرح حفاظت فرماتے ہیں، دشمنوں کی تدبیریں اللہ کی مشیت کے سامنے ناکام ہو جاتی ہیں۔ لا خیر فی کثیر، اچھا اس آیت مبارکہ میں جو ابھی تلاوت کی ہے، اس میں لفظ آیا ہے کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی عطا فرمائی اور حکمت و دانائی بھی نازل فرمائی۔ اب یہ جو حکمت و دانائی ہے، اس سے مراد حدیث ہے۔ قرآن وہ تو اللہ کا کلام، اپنا کلام ہے، جو حکمت اور دانائی کی باتیں ہیں وہ حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں، یعنی کہ جن کا مضمون اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہوتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں جو حکمت کی باتیں ہیں ان کا بھی بہت بلند مقام ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، یہ حکمت و دانائی کی باتیں بھی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلائی ہیں۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، نہیں ہے کچھ بھلائی، لا خیر نہیں ہے بھلائی، فی کثیر من نجواہم، ان کی اکثر سرگوشیوں میں، یعنی زیادہ تر وہ جو مشاورت کرتے ہیں، زیادہ تر جو سرگوشیاں کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، ان میں زیادہ تر کثیر تعداد میں بھلائی نہیں ہوتی۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں، الا
من امرا سوائے اس شخص کے امرا جو حکم دے بھی صدقاتن صدقہ خیرات کرنے کا، او معروفن یا وہ بات کرے دستور کے مطابق، او اصلاح بین الناس یا وہ لوگوں کے درمیان صلح کروائے، ومن یفعل صلح کرنے کی بات کرے، ومن یفعل ذالک اور جو کوئی یہ کرے ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضامندی کو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، فسوف نؤتیہ پس ان قریب ہم دیں گے اس کو اجرا عظیما بہت بڑا اجر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لوگوں کی زیادہ تر خفیہ باتیں بے فائدہ اور نقصان دہ ہوتی ہیں، لیکن 3 قسم کی گفتگو بہت زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک، اور وہ کون سی ہے کہ لوگوں کو صدقہ اور خیرات کی ترغیب دینا، نیکی اور بھلائی کی دعوت دینا، آپس میں ناراض لوگوں کے درمیان صلح کروانا۔ تو مسلمانوں کو چاہیے وہ اپنی گفتگو کو خیر، اصلاح اور بھلائی کا ذریعہ بنائیں، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کی رضا کا رستہ ہے۔ ومن یشاقق الرسول اور جس نے مخالفت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، من بعد ما تبین لہ الہدی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، ویتبع غیر سبیل المؤمنین اور ایمان والوں کے راستے کے خلاف چلے، نولیہ ہم اسے پھیر دیں گے، ما تولا جس طرف وہ خود پھر گیا، ونصلہ جہنم اور ہم اسے داخل کریں گے جہنم میں، وساءت مصیرا اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ آیت مسلمانوں کو ایک بہت بڑی نصیحت دے رہی ہے، نصیحت کر رہی ہے کہ حق کے مطابق، یعنی کہ جب حق واضح ہو جائے پھر بھی کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دے اور اہل ایمان کے متفقہ راستے سے ہٹ جائے تو وہ خود اپنے لیے گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہر مسلمان پر لازم ہے۔ قرآن و سنت کے خلاف راستہ اختیار کرنا بہت خطرناک ہے۔ اہل ایمان کے صحیح اور متفقہ راستے کو چھوڑنا انسان کو گمراہی تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع کرنے، اپنی گفتگو کو خیر و بھلائی کا ذریعہ بنانے اور ہمیشہ اہل ایمان کے راستے پر ثابت قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ آج کا سبق تھا، انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔